بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ بعض لوگ بظاہر کم وسائل کے باوجود پرسکون، مطمئن اور برکت والی زندگی گزارتے ہیں، اور بعض کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دل بے چین، رزق تنگ اور مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اصل فرق کسی بڑے وظیفے، تعویذ یا خاص عمل میں نہیں، بلکہ اللہ سے جڑنے کا ایک سادہ مگر طاقتور طریقہ ہے، وہ ہے نماز۔ خاص طور پر وہ نفلی نمازیں جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے نماز اشراق اور نماز چاشت۔ یہ وہ عبادت ہے جو دن کی شروعات کو نور، برکت اور رحمت سے بھر دیتی ہے، جو گناہوں کی معافی، رزق کی کشادگی اور دل کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ نماز اشراق اور نماز چاشت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا صحیح وقت اور طریقہ کیا ہے، اور یہ چند رکعتیں ہماری پوری زندگی کو کیسے بدل سکتی ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی چاہتے ہیں تو اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ، یہ دو نمازیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کی زندگی میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے تو وہ اللہ سے جڑاؤ ہے، اور اللہ سے جڑنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ نماز ہے۔ فرض نمازیں تو ہر مسلمان پر لازم ہیں، لیکن نفل نمازیں وہ راز ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا کرتی ہیں۔ انہی خاص نمازوں میں نماز اشراق اور نماز چاشت ایسی عظیم عبادات ہیں جو نہ صرف روح کو سکون دیتی ہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو غفلت میں ڈوبے دل کو بیدار کرتی ہیں، مایوسی میں گھڑی روح کو امیدیں دیتی ہیں، اور رزق میں برکت، سکون اور کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ نماز اشراق فجر کے بعد سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد ادا کی جاتی ہے، اور نماز چاشت دن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ بظاہر یہ چند رکعات ہیں، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے وہ قیمتی تحفہ ہے جن کے بدلے دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ان نمازوں کے ایسے فضائل بیان ہوئے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ کبھی مکمل حج و عمرہ کا ثواب، کبھی گناہوں کی معافی، کبھی رزق میں وسعت، اور کبھی دل کا ایسا اطمینان جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان دو نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ جلد محسوس کرتا ہے کہ اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور فیصلوں میں برکت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز اشراق اور نماز چاشت صرف نمازیں نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی نظام ہے جو انسان کی سوچ، نیت اور تقدیر تک بدل دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی، دل کا سکون اور اللہ کی خاص مدد چاہتے ہیں تو ان دو نمازوں کو اپنائیں۔ یقین کریں یہ نماز زندگی بدل دیتی ہیں۔ نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور اس کے تارکین پر وعید فرمائی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادات ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالی نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے
اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہوں، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور چاشتے کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ان نمازوں کی فضیلت کیا ہے؟ یہ نماز کب شروع ہوتی ہیں؟ یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ امید ہے کہ اگر یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو یہ تمام باتیں آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خاص نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الاشراق وہ عبادت ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتی ہے۔ وہ وسیلہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق میں تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے قطراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دے، اس کی بے پرواہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بہت ساری حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور تمام اہل سنت کے نزدیک معتبر ہے۔ بلا عذر چھوڑنا جیسے سستی، بے پرواہی اور عذر یہ ہے بیماری، سفر وغیرہ کی صورت میں گناہ نہیں۔ 3 جمعہ چھوڑنے سے دل پر مہر لگنا یعنی نفاق کی طرف مائل ہونا ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں براہ راست ذکر نہیں، لیکن جمعہ کی اہمیت سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ نتیجہ 3 جمعہ بلا عذر چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ توبہ ضروری ہے۔ سوچے جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ محترم ناظرین، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ کبیرہ گناہوں سے آزاد فرما دے گا۔ جو شخص نماز اشراق پڑھتا ہے اسے 1 مقبول حج اور 1 مقبول عمرہ برابر ثواب ملتا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں، نماز اشراق وہ نفلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد، یعنی سورج ایک نیزے کی مقدار بلند ہو جائے، ظہر سے پہلے تک ادا کی جاتی ہے۔ کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ ہر 2 رکعت پر سلام۔ یہ نماز چاشت ظہر کا حصہ ہے۔
لیکن اللہ نے اشراق کو چاشتے کا ابتدائی وقت قرار دیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں فضیلت قرآن مجید میں نماز اشراق کا براہ راست ذکر نہیں، البتہ نفلی عبادت کی عام ترغیب موجود ہے، جیسے سورۃ المزمل آیت نمبر 20۔ اصل فضیلت احادیث سے ملتی ہے۔ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ صحیح حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر سورج نکلنے تک اللہ کی یاد میں بیٹھا رہا، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ہے۔ راوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 3 بار فرمایا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 586۔ فجر کے بعد ذکر و تلاوت میں بیٹھنا شرط ہے۔ پھر اشراق پڑھنا ثواب، ایک مکمل حج اور عمرہ۔ چاشتے کی عام فضیلت اشراق بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چاشتے کا اہتمام کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھانک کے برابر ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز چاشتے پڑھنے والے پر صبح و شام 360 صدقات لازمی ہوتے ہیں، یعنی ہر جور کی طرف سے اور ہر 2 رکعت چاشتے ان کی طرف سے کافی ہے۔ دن بھر کی حفاظت، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہے، پھر 2 رکعت اشراق پڑھے، تو وہ دن بھر گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ فقہاء حنفی، شافعی، مالک، حنبلی سب اس کی فضیلت تسلیم کرتے ہیں۔ امام نو ابن قدامہ، علامہ شامی وغیرہ نے لکھا، اشراق کا ثواب حج و عمرہ سے کم نہیں، بشرط یہ ہے کہ فجر کے بعد تلاوت ذکر ہو۔ اگر فجر کے بعد سو جائیں یا غب شپ کریں تو اشراق کا مکمل ثواب نہیں ملے گا۔ بہتر ہے کہ فجر کے بعد قرآن ذکر کریں، پھر اشراق پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ اس لیے ہمیں اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو نماز اشراق پڑھتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں۔ اس کی سنت بخاری کی وجہ سے خداوند قدوس ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ نماز شروع ہوتی ہے طلوع آفتاب کے بعد، یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس وقت نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور اس کے بعد جب سورج نکلے تو آپ نماز اشراق اور بعد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز مستحب نفلی نماز ہے جو طلوع آفتاب کے تقریباً 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو ہم بالکل آسان لفظوں میں بتائیں گے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ آپ کو ہم آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الاشراق کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہی نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری اور لازم نہیں۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر جو سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، اس نماز کے لیے کوئی سورت خاص نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کچھ سورتیں جو ہیں اس کے لیے خاص ہیں۔ پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی نماز کے لیے کوئی سورت خاص نہیں ہے۔ جو سورت آپ کو یاد ہے
آپ وہی صورت پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی جو آپ کو یاد ہو وہ صورت آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی صورت دونوں رکعت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ کی بالکل درست ہوگی، یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور صورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد آپ کے ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری میں کھڑے ہوں گے، پھر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی دوسری صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد بیٹھیں گے، تشہد درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ محترم ناظرین کرام، گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا سبب ہے۔ نماز اشراق ایک عظیم عبادت ہے جو روحانی، جسمانی اور دنیاوی فوائد رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ نماز چاشت ایک نفل نماز ہے جو سورج بلند ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اسے اشراق یا ضحیٰ کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کی 12 رکعت پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی برکت والی نماز ہے جو روزی میں برکت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز چاشتے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نماز چاشتے کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر شروع ہوتا ہے۔ جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشتے کے لیے افضل وقت ہے۔ نماز چاشتے کی کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشتے کی 4 رکعت پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جس قدر زیادہ چاہتا اتنی پڑھ لیتے تھے۔ احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ یہ نفل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی، گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ صلاۃ الاوابین چاشتے کی نماز یعنی صلاۃ الضحیٰ ہے جو سورج اونچا ہونے اور تقریباً ظہر کے قریب 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور اسے گرمی ہونے تک مؤخر کرنا افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء والوں کی طرف گئے تو وہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الاوابین اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت کے گرم ہونے سے جلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز چاشتے پڑھ لینا ان صدقات کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشتے کی نماز کو پابندی سے ادا کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھانک کے برابر ہی ان کے گناہ کیوں نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاشتے کی نماز پڑھا کرو کیونکہ اس میں روزی میں کشادگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاشتے کی نماز کو صرف وہی شخص پابندی سے ادا کرتا ہے جو رکوع کرنے والا یعنی اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے دروازے کھلتی ہے۔ نماز اشراق، چاشت یا ضحیٰ
اور اوابین یہ ایک ہی نماز کے مختلف اوقات میں پڑھی جانے والی وجہ صرف مختلف نام ہے۔ اس نماز کا وقت سورج کے ایک نیزے تک بلندے ہو جانے سے شروع ہو کر زوال تک رہتا ہے۔ یہ نماز اگر آپ انہیں جلد ادا کر لیں، یعنی سورج کے نیزے کے برابر بلندے ہونے کے بعد ادا کرے تو یہ نماز اشراق ہے، اور اگر یہ نماز درمیانی وقت میں ادا کریں تو یہ نماز ضحیٰ یا چاشتہ کہلاتی ہے، اور اگر آخر وقت میں یعنی سورج کے خوب بلندے ہو جانے کے بعد اور گرمی کی شدت کے وقت یہ نماز ادا کی جائے تو اسے اوابین کہتے ہیں۔ اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھرائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نماز اشراق اور چاشت کی حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے ہر روز اسی اخلاص اور قبولیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے میرے گناہوں کی معافی اور درجات بلندی کا ذریعہ بنا دے، اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔